اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 37 آیت نمبر 37 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کے شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں توفیق دی، جس نے ہمیں ہمت دی، ہمیں مہلت دی اور ہمارے دلوں میں ڈالا، ہمارے اوپر یہ رحم کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ہمیں صحیح فائدہ مند بنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ صرف ہماری اپنی ذات بلکہ ہمارے چاہنے والے اور دوسرے ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے کچھ نفع دے اور ان کی بھی اور ہماری بھی اصلاح کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی حقیقی کامیابی ہے اور یہی حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، تو اس سے پہلے ہم نے جو کچھ سبق پڑھے ہیں سورۃ الاعراف میں اور سورۃ الانعام بھی، کیونکہ یہ جو ہم پچھلے کچھ ایک دو دن میں جو ڈسکشن ہوئی ہے یا جو ہمیں آیات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ملی ہیں، ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے بیک گراؤنڈ میں سورۃ الانعام کے جو ذکر کیے گئے عقیدے تھے مشرکین کے، اور سورۃ الاعراف میں جو مشرکین مکہ کی روش تھی، وہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آج تو حدیث کی کلاس ہے جی۔ اللہ اکبر، میں تو بالکل میں تو آج بدھ سمجھ رہا ہوں جی، بالکل معذرت کے ساتھ۔ آج جمعرات ہے، حدیث کی کلاس ہونی تھی، لیکن میں تو آج بدھ سمجھتا رہا ہوں۔ چلے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم السلام علیکم رحمۃ اللہ جی، امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ کو۔ جی آ رہی ہے سر، جی بند ہو گیا تھا بیچ جی ہاں جی، اس معذرت، میں نے بالکل نوٹ نہیں کیا کہ آج تو جمعرات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ بہرحال اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آج ہم یہ قرآن کی کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں، اور ہفتے کو اتوار کا ہم حدیث کا اگلا سبق جو ہے وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ میرے بالکل بھی ذہن میں نہیں رہا۔ جی، تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے، ہم بڑھتے ہیں آگے۔ جی، پچھلی آیات میں ہم نے جیسا کہ ذکر کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ کی روش، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، اور اس وقت سے جو انسان اور شیطان کی جو آپس میں چپکلش یا ان کی دشمنی آپس میں چلتی آ رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اشارے ملے پچھلی آیات میں، اور اللہ تعالیٰ کے خطاب سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جو بنیادی احکامات ہیں وہ شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی چلتے آ رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی گمراہی کے سبب یا شیطان کے وسوسوں کے سبب ان میں کچھ نہ کچھ تخریفات یا اپنی مرضی سے کچھ معاملات شامل کیے ہوئے عقائد میں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ شروع سے ہی جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی آدم کے نام سے
خطاب کیا بنی آدم کہہ کر، تو اس کا مطلب یقیناً آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن اس میں ایک ہماری توجہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، جو شروع کے انسان، پہلے انسان تھے، یعنی شروع سے ہی یہ احکامات جو ہیں یہ چلتے آ رہے ہیں، اور شروع سے ہی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا زور رہا ہے، اور شروع دن سے ہی شیطان کی جو سرکشی ہے اور اس کے جو وسوسے ہیں اس کی وجہ سے انسانوں کو وہ گمراہ کرتا آ رہا ہے، اور کثیر تعداد کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے اس کا اچھی طرح سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ انسان کو ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور پھر ہمیں جس چیز کا بھی تھوڑا سا ادراک یا اندازہ ہو گیا کہ انسان کے پاس چاہے شیطان جس طرح کے بھی حربے استعمال کرے، انسان کے پاس طاقت اور استطاعت ضرور موجود ہے کہ وہ شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں، وہ اگر اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز اللہ نے حکم دی ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے یہ ہمارے لیے جائز یا مناسب ہے، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ یا نامناسب ہے، ہمارے لیے حرام ہے، اس کے باوجود اگر اس کی طرف انسان اگر راغب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ چکا ہے۔ اس کے پاس علم یا اس کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ ایسے اعمال کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی پکڑ میں بھی آئے گا، کیونکہ شیطان کا کل ہم نے ایک اور پہلو جو ہے بہت واضح کر کے قرآن کی سورہ حشر کی آیت کا حوالہ دے کر اور برسیسہ کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کر کے اور ایک حدیث کا بھی ذکر کر کے ہم نے کل اندازہ کر لیا کہ شیطان تو آخر میں قیامت کے دن جب سزا کا وقت ہوگا تو انسان جب کہے گا کہ یہ شیطان ہے، اسی نے ہمیں بہکایا، تو شیطان کہے گا میری طرف انگلی مت کرو، مجھے قصور مت ٹھہراؤ، تم تو اپنے ہی نفس کی پیروی کرتے رہتے، تم تو اپنی ہی خواہشات جو ہیں ان کے مطابق تم نے کیا، میں نے تو تمہیں، یعنی شیطان نے پکڑ کر تو اس روش پر نہیں لایا، صرف ذہن میں سرگوشیاں کرتا رہا۔ بہرحال کل اس سے تھوڑا سا ایک موضوع بدلا بھی تھا، اور وہ موضوع تھا کہ پہلے بنی آدم اور آدم علیہ السلام اور شیطان اور ان کے کچھ معاملات جو ہیں، انسان اور شیطان کے معاملات، ان کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آخری آیات میں، کل جو ہم نے آخری 2-3 آیات پڑھی تھی اس میں اب آہستہ آہستہ زندگی کے یا اس جو دنیا ہے اس کے آخرت جو ہے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کا تسلسل جو ہے اگلی کچھ آیات میں چلے گا، اور اگلی کچھ آیات بھی بہت ہی واضح احکامات، بہت ہی واضح معلومات کے ساتھ، اور بہت ہی واضح حقیقتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر، بغیر کسی پردے کے ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، بہت کھل کر انسان کو اس کا جو مستقبل ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تمہاری روش جو ہے، جیسے پہلی کچھ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس نے یہ، بلکہ کل ہی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہیں چیزیں ان میں سے کھاؤ پیو، لیکن جو حرام کی ہیں، کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں کھانے پینے کی یا دوسری تیسری لباس وغیرہ کی، جو مطلب اپنے اوپر حرام کرتے پھرے، اللہ نے تو کچھ اور حرام کیا ہے۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لباس مناسب طریقے سے پہننا ہے اور عبادت کے وقت، اور پھر کل اللہ تعالیٰ نے 4-5 اور چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حرام ہے، اور یہ معاشرتی برائیاں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلے جو ذکر ہوئے وہ تھے کھانے کی پینے کے بارے میں، انسان کے یا پہننے اوڑھنے کے بارے میں، یہ معاشرتی برائیاں جو ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو کیا۔ کل ہم نے ایک آیت پڑھی کہ کہہ دیجئے در حقیقت میرے رب نے تو بے حیائی کو حرام کیا ہے، اور بے حیائی چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا بھی ہم نے ایک تصور جو ہے یا اس کا ایک مطلب، ایک لفظ کا ہم نے پڑھا تھا، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں انسان کو اس حکم کے پر عمل کرنے کی استطاعت یا طاقت بھی عطا کی ہے، اس طاقت ہونے کے باوجود اگر انسان جو ہے اس میں سستی کرتا ہے یا اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایسی نافرمانی کی جس کا اس کو مطلب مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو
والاسم گناہ، وہ گناہ جو انسان کی اپنی طاقت میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روش پر برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بغاوت، بغاوت، حق تلفی کرنا، دوسروں کے ساتھ دوسروں کے لیے نقصان یا دوسروں کے لیے پریشانی کے معاملات کرنا ہے. اور یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اس کی بابت کے جس کی کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو جھوٹ مانتا ہے، اور یہ تب سب کو وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. اور پھر ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وقت آ گیا تو اس میں کسی قسم کی کوئی ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوگی اور نہ ہی جلدی ہوگی. وہ وقت جو ہے اپنے مقررہ وقت پر وہ مہلت ختم ہی ہو کر رہے گی، اور مہلت کے ختم ہونے کے بعد پھر کوئی توبہ نہیں، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں، اس کے بعد جو اعمال زندگی میں کمائے اکٹھے کیے صرف وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہوگا. اور پھر آخری دو آیات میں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں اور تم پر میری آیات پڑھیں، تمہیں میرا میسج دے دیں، تو پھر جس نے اس میسج کو پکڑ کر تقوی اختیار کر لیا اور اپنے آپ کی درستگی کر لی، اصلاح کر لی، تو اس کے لیے نہ تو آنے والے کل کا خوف ہوگا اور نہ ہی گزشتہ کل کا غم ہوگا. لیکن اس کے برعکس جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جو ہماری آیات کو انکار کر دیا اور اس کے ساتھ تکبر کیا، اپنی منمانی کی، اپنی مرضی سے اب ان معاملات کو لے کر چلا، تو پھر ان کے لیے پھر وہ دوزخ ہے، وہی دوزخ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب پچھلی آیات سے ہمیں انسان کی جو آخری وقت ہے یا اس کا انجام جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائیورٹ کر دیا کہ ذرا اس طرف بھی نظر دوڑاؤ. دنیا میں تو تم نے دیکھ لیا، انسان کی تخلیق کا بھی دیکھ لیا، اب ذرا آخرت میں دیکھو کہ کیسے کیسے معاملات جو ہیں وہ ہوں گے اور کس طرح کے انسان ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملے کیے جائیں گے. تو بڑھتے ہیں ہم اگلی آیات کی طرف انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آج شفیق صاحب آئے ہیں. شفیق صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج میرے بالکل ذہن میں نہیں رہا، کل آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، لیکن میں آج بدھ سمجھتا ہوں، اس لیے آج حدیث نہیں ہو رہی. تو انشاءاللہ حدیث جو ہم اتوار کو کریں گے، بہت معذرت کے ساتھ. شفیق صاحب بہت انتظار میں تھے کہ حدیث کا سبق ہوگا اور وہ ضرور شامل ہوں گے اس میں. جی تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 37 کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بندھا اور اس کی آیات کو جھٹلایا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی نسبت کوئی جھوٹ گھڑ کر ایک روایت قائم کر دی، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی، اور اس نے جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کر دیا، ان کو سرے سے تکذیب کی اور دوسروں کو بھی اس سے روکا. ٹھیک ہے. اولئک ینالہم، یہ وہ لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتابی لکھے ہوئے میں سے، کتاب میں سے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا حصہ لکھے ہوئے سے پہنچے گا، یعنی ان کے نصیب میں جو ہے وہ ان کو مل ہی جائے گا. یہ دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں ان کے پاس جتنی مہلت ہے وہ تو ان کو مل کر ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی مہلت ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، چاہے ان کی عمر، جتنی ان کی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھی وہ ان کو مل کر رہے گی، جتنا رزق ان کو لکھا ہوا وہ مل کر رہے گا، جتنی دولت اور جتنا ان کو مال و متاع، جتنی انعامات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے لکھ کے رکھے ہیں وہ تو ان کو مل کر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، حتی اذا جاءتہم رسولنا، جو یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے قاصد یا ہمارے رسولنا، رسول پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ یہاں پر فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، موت کے فرشتوں کی طرف، کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو دنیا میں تو جو ان کا نصیب یا حصہ مقرر ہے وہ تو ان کو ملے گا، ان کی عمر، ان کا رزق، ان کا باقی دنیا کے لوازمات جو ہیں ان کو تو ملیں گے. لیکن جب وہ مقررہ وقت آئے گا، حتی اذا جاءتہم رسولنا، جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے قاصد یا وہ فرشتے، موت کے فرشتے،
یتوفونہم، وہ فوت کریں گے ان کو، وہ ان کو موت دیں گے یا وہ ان کی روح کو جب قبض کریں گے، قالو، تو وہ سب ان سے کہیں گے، وہ فرشتے جو ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ اب تمہیں دنیا میں جتنی مہلت اللہ نے دینی تھی وہ مل چکی، اس مہلت کے درمیان تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے رہے، تو اب بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اب اس موت کے وقت؟ تو اسی وقت ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی اور اسی وقت ان کو ادراک ہو جائے گا اس چیز کا، ہاں یہ تو کچھ گڑبڑ ہوگی ہماری زندگی میں۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ سب کہیں گے، ذلوا عنا، وہ سب گم ہو گئے ہم سے، وشاہدوا، اور وہ سب گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ تو ہم غائب ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے، اور ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ ہم بے شک کفر کرنے والے تھے، ہم نے کفر کیا، ہم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کی روگردانی کی، تو ہم یعنی وہ مان جائیں گے، وہ مطلب اپنی جو گناہ ہے اس کا اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہو گیا، کفر ہو گیا ہم سے، لیکن اس وقت تو مہلت ختم ہو چکی ان کی۔ قال ادخلوا، فرمائے گا تم سب داخل ہو جاؤ، فی امم، ان امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تحقیق گزر چکی تم سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، جو تم سے پہلے آگ میں گزر چکی۔ اب قیامت کے احوال جو ہیں ان کا اگر ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں تو اس میں بھی گروہ بندی کی جائے گی، مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو مطلب اکٹھا کر کے گروپنگ کی جائے گی۔ ایمان والے جو لوگ ہیں ان میں بھی گروپنگ ہوگی، جو شہید ہیں ان کو سیپریٹ، جو صالحین ہیں ان کو سیپریٹ، اس طرح سے مختلف اعمال کے جو لوگ ہیں ان کو سیپریٹ گروپنگ کی جائے گی، اسی طرح جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے گروپنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ گروپنگ جو ہوگی، ان گروپنگ جو افراد ہیں ان کو پھر ون بائی ون کر کے یا تھوڑے تھوڑے کر کے جہنم میں جھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کیسا نظام ہوگا ہم یقیناً آنکھوں سے دیکھیں گے، وہاں پر ہمارے سامنے سارے پردے وہاں پر اٹھ جائیں گے اس کی نسبت وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کفر کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی، تم بھی چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر دو طرح کے اشارے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان امتوں سے مراد کہ ہماری آج کی نسل ہے، ہم سے پہلے نسلیں جو گزر چکی ہیں، ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی، جیسا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی مطلب چلتی آ رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے یہ عقیدے چلتے آ رہے ہیں اور یقیناً اللہ نے کہا ہوگا، تو ان کے آباء و اجداد یعنی اس کی پچھلی نسلیں۔ تو ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ پچھلی نسلیں جو ہیں جن کے پیچھے تم چل کر یہاں پر پہنچے، اب وہ پچھلی نسلیں تو پہلے پہنچ چکی آگ میں، اب تم بھی ان کے ساتھ جا کر مل لو۔ یا دوسرا یہ ہے کہ جب گروہ اور گروہ جہنم میں پھینکیں گے اللہ تعالیٰ، یا ان کو دھکیل دیا جائے گا، تو ایک گروہ کو دھکیل دیا، اس کے بعد دوسرے گروہ کو بھی اس پہلے گروہ کے ساتھ دھکیل دیا جائے گا آگ میں، اور کہے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ پہلے گروہ ایک گزر چکا جس کو آگ میں پھینک دیا گیا، اب تم بھی جا کے ان سے مل جاؤ، ٹھیک ہے، وہ چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں۔ یہ بہت سخت آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے جو پہلے ہی موقع میں وہاں پر کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ ہم یہاں پر اندازہ نہیں کر سکتے کہ جہنم کی آگ وہ کس قدر تپش اور کس قدر دردناک عذاب دے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ بہرحال تو جو ان امتوں کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ جو پہلے تم سے گزر چکی، کلما دخلت امتن، جب داخل ہوگی کوئی امت، لعنت اختہا، تو وہ لعنت کرے گی اپنی بہن امت کو یا دوسری امت کو۔ جب کوئی امت داخل ہوگی تو اس سے پہلے جو امت وہاں پر ہے اس کو وہ لعنت کرے گی، اس کے اوپر وہ لعنت کرے گی۔ ظاہر ہے سب کو اب وہاں پر عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے اور بہت ہی سخت ترین عذاب ہے، تو وہ امت جب داخل ہوگی تو پہلی جو پہنچی ہوئی امت ہے یا گزری ہوئی امت اس کو وہ لعنت کرے گی، حتی عزت دارکو،
یہاں تک کہ جب سب اکٹھے ہوں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب کے سب جب وہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے اور وہاں پر جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے، قالت تو کہے گی اخراہم ان کی پچھلی امت، لیولاہم ان اپنے سے پہلی امت کے متعلق، یعنی جو بعد میں ایک امت داخل ہوئی تھی، وہ جو پہلے سے وہاں پر موجود تھے لوگ، وہ یا بعد کی آنے والی امت پہلے گزری ہوئی اس دنیا میں پہلے گزری امت جن کے طریقوں پر وہ چلتے رہے، ان کو بھی وہاں پر پائیں گے، اور ان کی نسبت سے وہ کہیں گے، ان کی نسبت سے وہ کیا کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں جن سب نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہماری پہلی امتیں ہیں جن کے طور طریقے ہم نے اپنائے دنیا میں، جن کے رستوں پر چلے ہم نے دنیا میں، ہمارے پاس پیغام آنے کے باوجود ہم نے اپنی کتابوں، جو اپنے مسلک کی کتابوں کی طرف ہم جڑے رہے، ہمارے پاس اللہ کا واضح پیغام ہونے کے باوجود کہ شریک مت ٹھہرانا کسی کو، نہیں تو کسی بھی صورت تمہاری بخشش نہیں ہوگی، جس کا آئندہ آنے والی آیات میں مزید تذکرہ ہوگا، لیکن ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں کیا، ہم نے تو اپنے اولیاء کو اور اپنے مسلک کی کتابوں کے پیچھے چلے رہے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، ان کی پرنٹنگ میں، ان کے کہنے میں، کسی کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تو بہت واضح میں کہہ دیا ہے، واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، ہم اپنی تھوڑی سی عقل لڑا لیتے، لیکن وہ کہیں گے کہ یہ سب ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو کیا فآتہم پس دے انہیں عذاب ضعفاً دگنا، من الناری آگ سے، وہ ان سے کہیں گے کہ ان پہلی امتوں کی وجہ سے ہم بھی گمراہ رہے، تو ان کو تو دگنا عذاب دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم اس حال میں پہنچے، ٹھیک ہے، تو قالا کہے گا، فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لِكُلِّ ضِعْفٌ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ اور لیکن تم نہیں جانتے، ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے، یعنی وہاں پر اب بعد میں آنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے، پچھلی امت نے مطلب جو بھی عقیدے گڑے، جو بھی عقیدے رکھے، وہ ان کی غلطی ہو سکتی تھی، ان کا کچھ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے تمہیں بھی مطلب فہم دیا تھا، تمہارے اوپر بھی آیات نازل ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کتابیں ملی تھیں، تمہیں پیغام ملا تھا، یہ سب کے باوجود اگر تم نے بھی یہ روش اختیار کی تو تم بھی ان کے برابر ہو، سب کے لیے دگنا ہے، اور تم اس کا صحیح طریقے سے تم اس کو جانتے نہیں ہو کہ کیسا عذاب ہوگا۔ وقالت اور کہے گی اولاہم ان سے پہلی امت، جو اب تھا کہ جو بعد میں امت آئے گی، یا بعد والی امت جو ہے وہ پہلی امت کو تانا دے گی کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اب جو پہلے گزر چکی امت وہ کیا کہے گی، وہ کہے گی لیوخراہم اپنے بعد پچھلی امت یا بعد والے آنے والی امت سے، فما کان لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضل، تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، تم بھی ہماری طرح ہی ہو، ہم سے گمراہی اور غلطیاں ہوئی، تم نے بھی گمراہیاں اور غلطیاں کی، تو تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب تم سب چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون اس وجہ سے کہ جو تم سب کماتے تھے، تم سب بھی عذاب چکھو اس وجہ سے کہ جو تم سب کماتے تھے، دنیا میں جو تم نے عمل کیا اس عمل کے مطابق اب تمہیں ہم یہاں پر نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اب تم بھی ہمارے برابر عذاب یہاں پر چکھو۔ ان الذین کذبوا بے شک وہ لوگ جن سب نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کو ماننے سے انکار کیا یا دوسروں کو بھی اس سے روکا، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، انکار کیا ہماری آیات کو اور تکبر کیا، تکبر بہت ہی سادہ سا الفاظ میں اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ ہماری استطاعت میں ہے، اگر ہمارے لیے بہت آسانی سے ممکن ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، لیکن ہم اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالتے ہیں، اس کی بات کا انکار کرتے ہیں یا اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اپنی منمانی کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر کا ایک کنسپٹ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو جو تکبر یعنی اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا رہا اور تکبر کرتا رہا، اللہ کے حکم کی ہمت اور توفیق ہونے کے باوجود وہ اپنی منمانی کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جس نے تکبر کیا
انہا ان کو قبول کرنے سے، ان آیات کو قبول کرنے سے، لا تفتح لہم ابواب السماء نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل داخل ہو جائے اونٹ، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں سے۔ سوئی خیاط جو ہے وہ درزی کو کہتے ہیں، کپڑے سینے والی جو سوئی ہے، سم جو ہے وہ سوئی کو کہتے ہیں، مطلب یہ سوئی جسے ہم کپڑے وغیرہ سیتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ سم الخیاط کہ سوئی کے ناکے سے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ وہ کذالک اور اس طرح نجزی المجرمین ہم بدلہ دیتے ہیں سب مجرموں کو۔ اب یہ آیت بہت ہی واضح الفاظ میں، اس سے زیادہ بڑی اور اس سے زیادہ آیت ہمیں اور کیا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا اپنا تکبر، اپنے غرور میں رہے، ان کو قبول نہیں کیا، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اسی طرح سے ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر ہے کہ نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اس کے دو تین مطلب ذکر ہوئے ہیں کچھ تفسیروں میں، اور تقریباً سارے مطلب جو ہیں وہ مطلب درست ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی موت جب ہو جائے گی، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور اگر وہ روح جو ہے وہ کسی مطلب انکار کرنے والی کی ہو، مطلب کسی گناہ گار شخص کی ہو یا کسی گناہ گار کی روح ہے، تو پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ جہنم کی گہرائیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ نہیں پہنچے گی، یا اس کو نہیں سنا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں سنیں گے۔ دعا بھی آسمانوں کی طرف ٹریول کرتی ہے اور اس کے لیے بھی آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جیسے جو صحیح اور صالح بندہ جو ہے صحیح نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ بھی آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور تیسرا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جو بھی عمل کیا، زندگی میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن یہ کافی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، لیکن یہ کافی نہیں۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت واضح حکم دیا، اگلی آیات میں بھی آئے گا کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے باوجود اس نے جو عمل کیے، اگر وہ انکار کرتا رہا اور اپنے تکبر کرتا رہا، انکار اور تکبر کی روش اس نے برقرار رکھی، تو جو تھوڑے بہت اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اعمال جو ہے وہ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تینوں اس کے معنی جو ہے مختلف تفسیروں میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں مطلب عنقریب تینوں ہی ٹھیک ہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا تکبر کیا، ان کے ساتھ تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، اور ان کے لیے جنت کو اس طرح ناممکن کر دیا جائے گا جس طرح سے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ یہ بفرض محال ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے یہاں پر۔ ہم بھی اکثر ایسی مثالیں اپنی روزمرہ زندگی میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا ممکن نہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کا جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کا تکبر کیا ان سے اپنی منمانی کی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں سب مجرموں کو۔ لہم ان کے لیے، من جہنم سے، مہادن بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواشن اوڑھنا ہوگا۔ ان کے لیے جہنم سے بچھونا بھی ہوگا اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی ہوگا۔ جہنم میں تو آگ ہے، آگ کا عذاب ہے، اور اس آگ کے عذاب کو ان کے نیچے جو گدا ہے یا بچھونا جو ہے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے وہ بھی آگ کا عذاب ہوگا، اور ان کے اوپر اوڑھنا جو ہے وہ بھی آگ کا عذاب ہی ہوگا، جہنم کا عذاب، یعنی ان کو ہر طرف سے
عذاب نے، جہنم کے عذاب نے یا جہنم کی آگ نہیں گھیرا ہوا ہوگا، اور جہنم کی آگ کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف سورج جو ہم سے یہاں پر مطلب کچھ فاصلے پر ہے، اور مطلب میرا حال ہے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر، ایگزیکٹ فاصلہ مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن اس کے باوجود گرمیوں میں وہ اتنی گرمی ہمیں مہیا کر دیتا ہے کہ ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف سورج کا ٹمپریچر شاید 5000 گنا زیادہ ہے ہماری دنیا کی آگ کے ٹمپریچر سے، اور جہنم کا ٹمپریچر کتنا زیادہ ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جہنم کا انتہائی خطرناک ٹمپریچر والی جو ہے نا، انتہا ٹمپریچر والی آگ جو ہے، وہی اس کے ارد گرد، اس کے اوپر بھی اور اس کے نیچے بھی ہوگی ان کے جہنم کے عذاب میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، جس نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا گمراہی اور نافرمانی کر کے اور تکبر کر کے، اسی طرح سے ان کو پھر بدلہ بھی دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اب ان کے برعکس، پہلے تو ذکر ہوا تھا جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے تکبر کیا، اب دوسری طرح کے لوگ جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جو اللہ نے جو احکامات دیے ان کے اوپر وہ ایمان لائے اللہ کے اوپر، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ جہاں پر بھی آتا ہے آمنو، اس کے ساتھ اکثر جو ہے عامل الصالحات بھی آتا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ صفر بھی ہو سکتا ہے، یا نتیجہ بہت دردناک بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ صرف منہ سے الفاظ ادا کر دینا یا صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، بلکہ نیک عمل کرنا وہ بھی لازم و ملزوم ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جس نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور جب دنیا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اس کو استطاعت ملی ہے، اس استطاعت سے زیادہ اس سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ جس کے پاس جتنی دولت اللہ نے دی ہے اس کو اسی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس آج 1,00,000 روپیہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے 1 کروڑ کا حساب مانگے گا، ٹھیک ہے، یا کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی معذور ہے، اپنی معذوری کے سبب وہ زمین میں سجدہ نہیں کر سکتا لیکن وہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمت میں رکھا کہ اس معذوری کے باوجود وہ کسی دوسرے طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر پوچھے گا کہ ہاں تمہارے پاس دوسرے طریقے بھی تھے، وہاں پر یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں تو معذور تھا، میں سجدہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ جو اس کو استطاعت دی اس کے بابت اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دے دیا، کسی کے پاس کوئی تھوڑا سمجھنے بوجھنے کی ہے، پڑھنے لکھنے کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ بھی سوال کر سکے گا تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کی طاقت دی تھی، کیا دوسروں کو بھی پڑھایا لکھایا کہ نہیں کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں استطاعت دے رکھی ہے، اسی کے مطابق ہمیں ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں، اس سے زیادہ تکلیف یا اس سے زیادہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اولئک، جی اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا پچھلی آیات میں کہ آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری تو ہے پیغام کو پہنچا دینا، اس کے بعد وہ لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں، اس کے ساتھ تکذیب کریں، گمراہی کا شکار ہوں، ایمان میں ہوں، یہ ساری چیزیں تو اللہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ جو ہے وہ دیکھے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا۔ اولئک اصحاب الجنت، اب ایسے لوگ جو ہیں جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ لوگ، وہی لوگ اصحاب الجنت، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ونزعنا یہیں پر آج رکتے ہیں کیونکہ آگے آنے والی آیات جو 3-4 آیات مل کر ایک ٹاپک کو کور کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی اتوار نہیں، پیر کو اب اگلا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ، اتوار کو ہم حدیث کا سبق دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، اگر کسی کو کوئی پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جی شفیق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اگر آپ فری ہیں تو؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر. آپ نے اچھی ڈیٹیل سے ہماری آنکھیں اس قرآن کی وجہ سے کھولی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اور جتنے بھی اس کلاس میں ہیں ان سب کو عظیم اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمارے اور آپ سب کے والدین پہ خاص و کرم رحم فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جی ایک اور بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کل جمعہ انشاءاللہ باذن اللہ، اور جمعہ جو ہے یہ آرام کرنے کا دن نہیں ہے، یہ کمانے کا دن ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے سب کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی اسی کے ساتھ مجلس کو اختتام کی طرف لے کر بڑھتے ہیں. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے بھی اور شفیق صاحب کو اور ہم سب کو، بلکہ سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، سب کے لیے کوئی نہ کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی تنگی پرسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی والے معاملے کرے، اور سب کی جتنی نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اس قابل اٹھائے اس دنیا سے کہ ہم کامیاب بندوں میں شمار ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.